السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 تا 7 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے سامنے بہت سی اہم خبریں ہیں، ان کو آج پروگرام میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے، لیکن میں اپنے ساتھ اپنے جو گیسٹ ہیں میرے پروگرام کے آج، ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے الفاظ کی تو بلا شبہ محتاج نہیں، نعیم مسعود صاحب۔ نعیم مسعود صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ نعیم مسعود صاحب، بہت سی اہم خبریں میرے سامنے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے وہ خبریں میں سرخیاں شامل کرنا چاہوں گی، اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز کروں گی۔ ناظرین، آج کی اہم خبر: مقبوضہ کشمیر، بھارتی مظالم جاری، 2 نوجوان شہید، جنازے پر شیلنگ، 50 سے زائد زخمی، پاکستان کی شدید مذمت۔ نواز شریف کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں، چاچا عمران کی نیت صاف ہو تو مل کر کام کر سکتے ہیں، کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ پرویز رشید نہیں، متنازع خبر کی تحقیقات ہو رہی ہیں، ہائی کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں کل تک کمیٹی بنے گی، یہ کہنا ہے چودھری نثار کا۔ اور بھی بہت سی اہم خبریں اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کے درمیان کاٹے دار مقابلہ ہے، کچھ ریاستوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا گراف اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ہیلری کی پوزیشن بھی کچھ تھوڑی سی ای میل سکینڈل کے بعد غیر مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن صورتحال حتمی طور پر کیا شکل اختیار کرے گی، یہ تمام تر موضوعات آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے نعیم مسعود صاحب۔ نعیم مسعود صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جو میں پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ ہمارے ملک کی حالات کی وجہ سے، ہمارے اپنی اندرونی سیاسی حالات کی وجہ سے کافی زیادہ دبا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن نہ یہ تحریک دبی ہے، نہ ظلم و جبر میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، نہ ہی مظالم میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کشمیریوں پر۔ اب یہ جو اس وقت تازہ خبر ہے، اس میں بھی 2 نوجوان شہید ہوئے اور جنازے پر شیلنگ کی گئی ہے، یہ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات کو؟ دیکھیے، آپ نے عرفانہ اسے موضوع کہا، میں اسے المیہ کہا کرتا ہوں۔ اب مسئلہ کشمیر سے بات آگے چلی گئی، اب المیہ کشمیر بن چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اب مجھے یہ کہتے ہوئے خود شرم محسوس ہوتی ہے کہ ماضی میں زرداری صاحب نے کیا کیا، موجودہ دور حکومت میں محترم میاں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب میری تو نگاہیں پورے گلوبل ویلیج پہ ہے، جس کا ٹھیکہ اقوام متحدہ نے اٹھایا ہوا ہے، یا جس کا ٹھیکہ عالمی تنظیموں نے اٹھایا ہوا ہے، جو ایسی این جی اوز ہیں جو امن کی بات کرتی ہیں، امن کے نام پہ ادھر سے ادھر فلائی کرتی ہیں، ایک سرحد سے دوسری سرحد میں جاتی ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ کے ایک اپنا ہیومن رائٹس کا ایک کمیشن بھی ہے۔ پھر میری نظر، ابھی آپ نے امریکن الیکشن کی بات کی تو ان امریکنز پہ بھی جاتی ہے، جنہوں نے جو اپنے الیکشنز میں فلسطین کی بات تو کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اپنے الیکشن میں جہاں جہاں انہیں پتہ چلے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کو حقوق دلانے ہیں، وہاں تو وہ اپنا داخلی معاملات میں بھی خارجی معاملات کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن کشمیر کے سلگتے ہوئے مسئلے اور رستے ہوئے زخم پہ یہ برطانیہ کہاں چلا جاتا ہے، یہ جرمنی کہاں چلا جاتا ہے، فرانس کی زبان کہاں چلی جاتی ہے، اس کا دل و دماغ، اس کا سارا احساس کہاں چلا جاتا ہے۔ یہی بڑے بڑے ملک ہیں نا جی۔ صحیح۔ میں تو اس حوالے سے دیکھیں، اب آپ جب کوئی بات ہوتی ہے، جب کسی ملک میں مداخلت کرنی ہوتی ہے، جب کسی افغانستان کو سبق سکھانا ہوتا ہے، جب کسی عراق کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوتے ہیں، جب کسی کویت کی صورتحال پہ اپنا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، جب کسی عراق کو آپ نے نیست و نابود کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں دنیا گلوبل ویلیج ہے اور پوری دنیا کے امن کے لیے کوئی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ہم اقوام متحدہ، ہم امریکہ، ہم رشیا، ہم مجبور ہیں، ہم تو گلوبل پیس کی بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کشمیر کے سلگتے مسئلے پہ یہ جتنے کنٹریز کا میں نے تذکرہ کیا، ان کی قیادت کا تذکرہ کیا، اقوام متحدہ کے سامنے نوحہ گری مرثیہ گوئی کی ہے، وہ سب کہاں؟ چلے مان لیا کہ ہمیں تو، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے وزیر خارجہ بنانے کے لیے، کیونکہ ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہم نے تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف توپیں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف توپیں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو جو کشمیر مسئلہ، کشمیر کی جو
پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان کو اپنے سنگ چلا کے اپنے ساتھ رکھ کے اپنے پہلو میں بٹھا کے عمران خان پہ اٹیک کرنا جو ہے اسے فوقیت دی ہوئی ہے. ہم نے تو 4-5 لوگ ہیں جس میں کوئی دانیال ہے, جس میں کوئی طلال ہے, جس میں کوئی مائزہ حمید ہے, جس میں کوئی اسی طرح کے دوسرے معاملات ہیں, عابد شیر ہے. کشمیر پہ بات نہیں کرنی. ہم نے تو ریلوے کے منسٹر ہوتے ہوئے خواجہ سعد رفیق ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنی ریلوے کے ایکسیڈنٹس کو ڈسکس نہیں کرنا. ہم نے ڈسکس کرنا ہے جناب کہ یہ پیپلز پارٹی کے کراچی میں کھنڈرات کیوں بنے ہوئے ہیں. ارے بابا کھنڈرات کو چھوڑیں, وہ جو زخم بنے ہوئے ہیں, وہ جو کشمیر لہو لہو ہے, چلے آئیں مل کے ہم سب اس کی باتیں کر لیں. چلے سیاست بھی کرتے ہیں. سیاست میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انقلاب لا رہے ہیں؟ کیا آپ 2018 کے الیکشن کی تیاری کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں؟ حکومت بھی وہ کر رہی ہے, ایم کیو ایم بھی وہ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بھی وہ کر رہی ہے. بات ہے کشمیر کی. تو کشمیر میں اب میرے جیسا بندہ اب ہاتھ جوڑتا ہے اقوام متحدہ کے آگے کہ بھائی وہ آپ بڑھ مارتے ہیں امن کی, اس پہ آپ کو کشمیری زخم کیوں نظر نہیں آتے؟ پھر اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑی ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے, چائنا کے پڑوس میں دیکھیں چائنا کا پڑوسی ہونا ایک اہم بات ہے. پھر امریکہ, یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت ہونا بھی ایک اہم بات ہے. کیوں اہم بات ہے؟ یہ نہیں کہ بھارت بہت بڑا اور پاکستان کی جغرافیائی حدود بہت اعلیٰ ہے, اس لیے کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے, یہ المیہ کشمیر جو ہے, یہ کسی بہت بڑے سانحہ, بہت بڑے بین الاقوامی سانحہ کا دریچے نہ کھول دے تو کہاں ہیں سارے؟ کہاں ہیں وہ امریکہ؟ اچھا, یہ بین الاقوامی سانحہ آپ نے کہا, اس پر میں آپ سے ضرور اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی, لیکن ایک عرض چھوٹی سی عرفانہ, خدا کے بندو, جنازوں پہ شیلنگ, جنازوں پہ آتش و آہن کی بارش, اور کسی اقوام متحدہ کیوں نہیں بولتا؟ نہیں مسعود صاحب, اقوام متحدہ کو کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ بھارت جو کشمیر کو اپنا اٹوٹنگ کہتا ہے, وہ اپنے اٹوٹنگ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, کیوں نظر نہیں آتا کسی کو؟ کیا وہ اگر کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دے سکتے, نہ دیں, بھارت کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے اٹوٹنگ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ابھی حال ہی میں ایک ٹرکی کانفرنس ہوئی ہے جس میں سیکورٹی رسک پہ کانفرنس ہوئی ہے. ہمارے پاکستان کی طرف سے پاکستان کا ہی پارلیمانی سیکرٹری دفاع جعفر اقبال وہاں گئے ہوئے تھے. کل ان سے بات ہوئی تو وہاں پر انڈین خود ایک انڈین سکالر اٹھ کے کہتا ہے کہ امریکہ کی ڈارلنگ کبھی پاکستان ہوا کرتا تھا اور اب انڈیا امریکہ کی نیو لو ہے. اچھا, پھر اس نے ایک اور بات کی, اس سکالر نے, جہاں 30 ملک کٹھے تھے, اس نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امریکہ کی جانب, امریکہ کی طرف موو کرتا ہے, لیکن ہماری اکنامک سٹریٹجی اور اکنامک سٹرینتھ دیکھ کر کے امریکہ نے بھارت کی طرف موو کیا ہے. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اسی سیکورٹی کی جو کانفرنس تھی, ایک عالمی کانفرنس تھی, اس میں ایک بنگلہ دیش کا سکالر اٹھتا ہے. یہ چونکہ کشمیر کے حوالے سے بات ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, 1 منٹ مجھے اور دے دیں. اور کانفرنس کو اس لیے لنک کیا, وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچنے کی مجھے رسائی تو نہیں دی گئی کہ میں جا کے دیکھوں, لیکن جتنا میں نے جائزہ لیا, جتنا 4-5 سال میں میں نے ریسرچ کیا, اس میں نفسیاتی طور پہ دیکھوں, سماجی طور پہ دیکھوں, جغرافیائی طور پہ دیکھوں, مذہبی طور پہ دیکھوں, خواہشات کی بنیاد پہ دیکھوں, بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پہ دیکھوں, تو کشمیر پاکستان کا حصہ بنتا ہے اور بھارت اس پہ زیادتی کر رہا ہے. کیا تھا یہ کہ بین الاقوامی کانفرنس میں کون بات کر رہا ہے؟ میں نہیں کہتا, مجھے پتا جعفر اقبال صاحب نے بھی کی ہوگی, پارلیمانی سیکرٹری دفاع ہے. اگر کسی دفاع کا وزیر مملکت نہیں ہے تو وزیر مملکت کی جگہ ہوتے ہیں. اگر لوگ سمجھے تو پارلیمانی سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ ایک ڈپٹی وزیر بھی ہوتا ہے. انہوں نے بھی کشمیر کی بات کی ہوگی, یقیناً کی ہے. یہ تو بات مجھے انہوں نے بتائی کہ ایک بنگالی کیسے بولا اور ایک انڈین کیسے بولا. اور دیکھیں جو لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں, میں یہ بھی ایک اشارہ دیتا چلوں کہ عرفانہ وہ کہتے ہیں سب منسٹرز 30 ممالک سے جو آئے ہوئے تھے یا جو سربراہان تھے آرمی کے, وہ نیچے بیٹھتے تھے, اور سکالرز جو ہے وہ سٹیج پہ بیٹھتے تھے, اور کوئی سینئر سکالر ان کی صدارت کرتا تھا. لوگ اس طرح علم و آگہی کے دریچے کھولتے ہیں. اب ایسے فورم پہ کیا ہمارے بندے کو, ہمارے وہ پارلیمانی سیکرٹری دفاع کو بہت زیادہ تیاری کشمیری کے حوالے سے نہیں کر کے جانی چاہیے تھی؟ اور میں نے ان کی تقریر دیکھی ہے. ہمارے ہاں سنجیدگی کا یہ عالم ہے, مجھے یہ رونا آتا ہے. جو کسی
سیکشن افسر نے انہیں لکھ کے دیا ہے, وہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے جعفر اقبال, وہ خود سے بولا اور اس نے خود اپنی تیاری کی. میرا عرفانہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی فورم پہ ہم نے گزشتہ 10 سال میں ایک اچھی تقریر, جس نے بھی لکھی اللہ اس کا بھلا کرے, وزیر اعظم صاحب کی اقوام متحدہ میں ایک اچھی تقریر سنی ہے, اچھی تحریک ابھی باقی ہے پاکستان کی جانب سے. تو بابا یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے, اب یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں, یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے, اب یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کب اٹھتے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کب اپنا کوئی وزیر خارجہ بناتے ہیں. عرفانہ آپ کو پتا ہے میں تو بڑے دنوں سے یہ شور کر رہا ہوں, ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ ہم کشمیر کے لیے ایک وزیر مملکت, وزیر خارجہ بنانا تو شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے. نعیم مسعود صاحب, پہلے کوئی ایک نیشنل انٹرسٹ کی پالیسی تو بنا لیں, ہمیں یہ تو ڈیفائن ہم کر لیں اپنا کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے کیا. ارے بابا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں پراپیگنڈا سیکٹری, پراپیگنڈا منسٹر چاہیے. ایک دن وزیر اطلاعات و خبریات و نشریات جو ہے وہ پس پردہ جاتا ہے تو اگلے دن ایک خاتون کو اٹھا کر کے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات کا بنا دیا جاتا ہے. ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہے نا, ہمیں تو اشتہار بازی کی ضرورت ہے, ہمیں تو ڈیفینس کی ضرورت ہے, ہمیں تو الیکشن کی ضرورت ہے, ہمیں تو جو ہے نا وہ لوگ تو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں, ہمیں تو کوزے کا دریا بتانا ہے, ہمیں تو شہد کی نہریں بتانے کے لیے, اپنے الیکشن کی تیاری کے لیے ہمیں تو دودھ کی نہریں بہانے کی بات کرنے کے لیے, بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے لوگ چاہیے. کشمیر کے لیے ہمارے پاس ہم نے کیا کیا کشمیر کے لیے, وہ 19 کے قریب ایم این ایز کو, جس کے لیے میں ہمیشہ آپ کے سامنے جاتا ہوں. اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. نعیم صاحب, اس کی کیا رزلٹ ہے, اس کا مطلب اس کا کوئی فیڈ بیک, کچھ اس کی کوئی کاوشیں, کوئی کامیابیاں, کوئی کہیں ہمیں عالمی سطح پر کچھ بہتر نتائج مل رہے ہوں کشمیر کے حوالے سے؟ یہ ہم نے 19 سے زیادہ 22 وزراء ہم نے بھیجے تھے اپنے وہاں پر. دیکھیں 22 کے قریب 21-22 کے قریب ہم نے ممبران قومی اسمبلی, جس میں قابل ذکر مشاہد حسین ہے, یا ایک جو ہے اعجاز الحق صاحب ہے, ٹھیک ہے, پھر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے جنید انوار ہے, اسی طرح سینیٹر عبدالقیوم ہے. یہ وہ 4-5 لوگ نمایاں ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, باقیوں کو تو میں بھی اتنا نہیں جانتا ہوں. جب وہ دوسرے ممالک میں جائیں گے وہ پھر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں تو پہلے وہ ان کا تعارف نکالیں گے, بھئی نیٹ کیا کہہ رہا ہے, ان کے معاملات کیا ہے, ان کا تجربہ کیا ہے. دیکھیں وزیر خارجہ کہی جاتا ہے یا کوئی اتنا اہم لیول کا اس پورٹ فولیو کا بندہ جاتا ہے تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ گھس پٹ گیا ہے, یہ بالکل پروگرام ڈبہ ہو گیا, اسی طرح جس طرح وہ پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کمیٹی جو مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں کچھ نہیں کر رہی, اس سے بھی برا حال یہ ہو گیا. ہم نے ایک عجیب تجربہ, ایک عجیب مذاق کیا. بھئی آپ اس کو اگر تنتنے سے کشمیر کمیٹی کچھ نہیں کر رہی, یا اس میں موجود ممبرز کچھ نہیں کر رہے ہیں, ممبرز کو ریپلیس کیا جائے, کشمیر کمیٹی وہیں رہے, اچھے ممبرز لائے جائیں, کام کے لوگ لائے جائیں. دیکھیں بیسک سٹرکچر اور فنکشنل یونٹ جو ہے کشمیر کمیٹی کا, وہ تو ممبران ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو بڑے ہیں, جو ان کے سربراہ ہیں, جو ان کے کمیٹی کے سردار ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کا کانسیپٹ ہی کشمیر پہ اور ہے, جمعیت علماء اسلام کا کانسیپٹ ہی اس پہ اور ہے. پھر ہمارے ہاں تو کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو پاکستان کی, اسے حصول پاکستان یا قیام پاکستان نہیں کہتے, اسے تو تقسیم ہند کہتے ہیں. تو اب مجھے بتائے, میں معافی چاہتا ہوں اس میں کوئی میں غلط بات کر رہا ہوں, بالکل اس میں حقیقت ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب ایسی صورتحال جب کشمیر کا ایسا معاملہ ہو, اس میں ہم کس کو کیا کہیں؟ یہاں پر تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. وہ جو بات ہم کر رہے تھے, کوئی ریزلٹ نہیں آئی 21-22 لوگوں کے, نہ ہمیں تو ان کی آنیاں جانیاں نظر نہیں آئی. اچھا ان کے پاس تو ٹائم ہے, میں نے ابھی 4-5 لوگوں کا نام لیا, یہ سینیٹر عبدالقیوم کو کون پوچھتا ہے, صحیح, ان سب لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ دور تو ہے مائزہ حمید کا, دانیال کا, طلال کا, صحیح, دور تو ان لوگوں کا ہے جو عابد شیر کا یا سعد رفیق کا, جو میڈیا پہ آ کے بولے. یعنی 10 منسٹرز بنائے ہوئے ہیں, تو وہ میڈیا پر آ کے بولتے تو ہیں. عابد شیر علی کی آپ نے گفتگو کبھی میڈیا پر نہیں سنی ہے کہ وہ جب خان صاحب کو کسی بھی طرح کی جھاڑ پھٹکار کرنی ہوتی ہے, اینٹی خان موومنٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بیانات دینے ہوتے ہیں, تو پھر وہ اس جب زبان چلتی ہے ان کی یہ پتہ چلتا ہے, چلانی آتی ہے اگر وہ چلانا چاہیں کسی اچھی جگہ پہ. تو زبان تو بچوں کی یہ سارے نام جو آپ نے گنوائے ہیں نا, دانیال عزیز, عابد شیر علی, میں نے بات کو کنٹرول کیا. طلال چودھری, زبان کس کی نہیں چلتی, بازاری زبان چلانے سے قائدین نہیں بن جاتے, قیادت کا دماغ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بڑے بڑے قائدین نے, پھر وہ دل جلوں والی بات ہو جاتی ہے, میں کیا کہوں
کہہ بھی میں وہ کہتے ہیں نا چپ رہ بھی نہیں سکتا. صحیح. سیکورٹی کیا ہوتی ہے؟ اب ترقی کرنے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ ہمیں نیشنل سیکورٹی چاہیے, ہمیں ایجوکیشنل سیکورٹی چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکورٹی چاہیے, ہمیں آئین کی سیکورٹی چاہیے, ہمیں قانون کی سیکورٹی چاہیے, ہمیں لوٹائزم سے سیکورٹی چاہیے, ہمیں نفسیات کی سیکورٹی چاہیے, اور پھر ہمیں بارڈر کی سیکورٹی چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں کشمیر کے حوالے سے سیکورٹی چاہیے. اب جتنی میں نے سیکورٹیز کہی ہیں اپنی ایمانداری سے بتائیے گا. اب ویسے اینکر پرسن کو ایمانداری سے پوچھنا نہیں چاہیے, مجھے یہ بتائے جتنی میں نے سیکورٹیز بتائی ہیں کیا اس دور میں اس کے بغیر کوئی ملک سروائیو کر سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ہم سب سیکورٹیز کو چھوڑ کے جس سیکورٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ہے حکومت کی سیکورٹی. ہم اپنے محبوب لیڈر کو بچا لیں, ہم اپنے محبوب قائد کو بچا لیں, ہم اپنی منسٹری کو بچا لیں, ہم اپنے ضمنی الیکشن کو بچا لیں. یہی تو وہ پالیسیز ہیں نیشنل انٹرسٹ کی جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں مشیر خارجہ بنے نہ بنے, لیکن کوئی ایک ایسی پالیسی ترتیب دے لینی چاہیے ہے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے متصادم نہ ہو. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ پالیسی نیشنل انٹرسٹ سے متصادم ہے؟ اچھا, اب آپ نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی ہے تو میں پھر آج تو پتہ نہیں کیوں واپس سے مجھے باہر کر دیا آپ نے. دیکھیں جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے, جب قومی کا لفظ آتا ہے, جب نیشنل کا لفظ آتا ہے, تو دیکھیے جس بندے نے جس کے پاس درد دل ہے وہ سے ضرور تکلیف ہوتی ہے. وہ میں ہوں, وہ آپ ہے, وہ کہ ہم کسی پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ کے دو لیڈر آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نا, عمران خان صاحب بھی اور بلاول بھٹو زرداری بھی. ان کی تقریروں میں مجھے بتا دیں کہیں آکسفورڈ کی باتیں, کہیں کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے, وہی جو مقبول اور ہردل عزیز جملے ہوتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے وہی ہوتے ہیں. اب آئے وزیر اعظم صاحب کی طرف, کوہاڑ سے پھول نگر تک وہ کیا کہتے ہیں, ڈگڈگی بجانے والے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ اسی طرح کے الزامات عمران خان پہ کر رہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے تین بڑے وزیر اعظم صاحب محترم بلاول اور عمران خان کا نام لیا, کہاں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ٹی وی پہ بیٹھ کے, ریڈیو پہ بیٹھ کے, یا اخبار پہ 4 لفظ انہوں نے لکھے ہو, یا کسی جلسے میں یا کسی اجتماع میں ایسا لیکچر ڈیلیور کیا ہو جس میں ہمیں پیغام نظر آتا ہو کہ ہم اپنی اکنامکس اس طرح ٹھیک کر لیں. سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک, سی پیک کا تو ہر ایک کو پتا ہے. سی پیک تو کیا ہے, کشکول لے کر کے گئے تھے. اب سی پیک کا کیا ہے, آپ کو اچھی طرح. سی پیک انقلاب ہے یا ایولیوشن کا حصہ؟ جیسے آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ انقلاب اور ایولیوشن میں فرق ہے, کچھ ترقیاں ایسی ہوتی ہیں جو ناگزیر ہوتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں. یہی بات ہم نے پہلے بھی ایک دن کی تھی. آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ترقیاں ناگزیر ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, جیسے انفراسٹرکچر میں ترقی آنا, ٹیکنالوجی میں ترقی آنا, وہ چونکہ اوورال آ رہی ہے, پوری دنیا میں آ رہی ہے, اور پوری دنیا میں چونکہ اس کا دور دورہ ہے, لہٰذا ترقی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے انقلاب. دیکھیں ریولوشن اور ایولیوشن میں فرق کی بات, آج میں تھوڑا سی ایولیوشن کی بات کروں. اس وقت جب ایولیوشن کو ایٹماسفیئر, انوائرمنٹ, ایکو سسٹم, بیسک نیسیسٹیز اچھی مل جائیں تو یہ بھی انقلاب میں بدل جاتی ہے. کیسے؟ اب اس حکومت کو دیکھیں ایولیوشن بیس کرتا ہے 4-5 چیزوں پہ, جس میں سب سے بڑی چیز ہے سروائیول آف دا فٹسٹ, پھر ہوتی ہے نیچرل سلیکشن. ٹھیک ہے. اب نیچرل سلیکشن اس ایولیوشن میں یہ ہے کہ جناب ڈالر کی قیمت گر گئی عالمی سطح پر, ٹھیک ہے, پیٹرول کی قیمت گر گئی, نمبر 2 عالمی سطح پہ, نمبر 3 کوکنگ آئل کی قیمت گر گئی عالمی سطح پہ. سعودیہ نے آپ کو فنڈز دیے, سعودیہ نے آپ کی مدد کی, سعودیہ نے آپ کو ایک اکنامیکل انجیکشن دیا, اور یہ آپ کی مدد ہو گئی خارجی سطح پہ, دوستی کی سطح پہ. نمبر 5 آپ کو سی پیک کی گلوکوز کی بوتل لگ گئی انرجی کی. اٹس اے نیچرل سلیکشن کہ وقت نے ان کی ضرورت تھی چائنا کی. یہ 5th بات. ایک 6th بات بتاؤں آپ کو, بہت ہی فیوریبل کنڈیشن اس حکومت کے لیے کہ پیپلز پارٹی نے اس طرح اپوزیشن کی نہیں جس طرح کرنی چاہیے. آپ کو ایک چھکا ملا ہے, اچھا, اور آپ چھکا مار کے آپ کو تو بہت بڑا ونر ہونا چاہیے تھا, لیکن اس صورتحال میں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پہلی دفعہ بھی وزیر اعظم بنتا, یہ تو 3ری دفعہ وزیر اعظم ہے, خدا کا واسطہ ان فیوریبل کنڈیشنز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس میں انقلاب بپا ہو سکتا تھا. مطلب اس کو کرنے کی شاید ضرورت نہیں تھی, حالات اتنے سازگار تھے کہ خود بخود ہو جاتا, آپ کو بس تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں, بالکل ٹھیک, مجھے بتائیں کہاں وہ 6 چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس سے فیوریبل. اسی جگہ پہ بیٹھ کے دھرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کچھ نہیں ہونے والا. صحیح.
عدالتوں کی بات، میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس میں دیکھیں عدالتوں نے بھی تو ایویڈنسز پہ بات کرنی ہے، پریزیڈنٹ پہ بات کرنی ہے نا. کچھ نہیں ہونے والا، ٹائم مل گیا آپ کے وزیر اعظم محترم کو. 18 تک یہ مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ تو چلیں ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا اگر سیاسی بیانات کی اور سیاسی ہم اپوزیشن کی، جیسے آپ نے بات کیا کہ اپوزیشن نے بڑے سازگار حالات پیدا کر کے دیے ہیں. اپوزیشن نے تو ایک اور موقع دے دیا. کل بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ نواز شریف کو ایک اور موقع دے دیا. اچھا، اور جو یہ چچا عمران انہوں نے کہہ کے مخاطب کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چچا کی نیت صاف ہو تو ہم پھر سے مل کر کام کر سکتے ہیں. کیا کام مل کے کرنا چاہتے ہیں اور کون سی نیت کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی والی نیت؟ مطلب وہ جو خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. خواب دیکھتے رہنا چاہیے. اچھا، لیکن اس لیے کہ آپ قوم کو کچھ دے. بات لیڈر کے خواب کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میں ایک پہلی عرض میں نے اشارہ تھا نا آپ کو کہا، آکسفورڈ والا ایک لیڈر جناب عمران خان، وہ کہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو لایا، 33% نوجوان ہے. صحیح ہے. اور جب اس کی بلاول بھٹو زرداری کی طرف وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچہ، وہ 26-27 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، اور یہ سینئر سٹیزن ہو کر کے جو نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے ہیں اس پہ یہ او ٹرن لے لیتے ہیں. ایک تو بات آپ کو پتہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ عجیب لوگ ہیں، لوگ کہتے ہیں عمران خان یو ٹرن لیتا ہے، عمران خان او ٹرن لیتا ہے. وہ او ٹرن لے کر کے پھر اسی مقام پہ آ جاتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے. اب آئیں جناب بلاول کی طرف. میں کہتا ہوں ہسٹری پڑھ کے آئے ہیں آکسفورڈ سے، میری قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہی باتیں کر رہی ہے، چاچا ماما کی سیاست نہیں چلے گی. میں یہ مانتا ہوں کہ بلاول قطع کلامی کی معذرت نہیں مسعود صاحب، ہسٹری پڑھ کے آئے ہیں تبھی تو وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہاں کی تاریخ یہی ہے، یہاں پر جو انہوں نے 67-65 سال سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا جو پڑھا ہے، انہوں نے اس کے مطابق ہی عمل کرنا شروع کیا. آپ کو ان کی سیاست میں کیا مختلف نظر آ رہا ہے؟ تو پھر قابل اعتراض بات کیا ہوئی؟ جو ہسٹری انہوں نے پڑھی ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں، منوان کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، کچھ وہ منوان نہیں کر رہے. اچھا عرفانہ، تربیت کی کمی ہے عمران خان میں بھی، بلاول میں بھی. نیت کی کمی میں نہیں کہتا. تربیت ٹھیک ہو تو نیت خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں کی تربیت سازی کی ضرورت ہے. اب وہ مجھے یہ کہیں گے یار یہ چھوٹا سا آدمی ہے، یہ ہمیں تربیت سنا رہا ہے. دیکھیں وہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ دکاندار کہتا ہے یار ہمیں دکانداری گاہک سکھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو سیاستکاری کی دکانداری کھولے بیٹھے ہیں نا، تو میں بھی اس کا ایک گاہک ہوں، میں بھی ایک ووٹر ہوں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات، یہ ترکی کی طرف دیکھے، یہ ملائیشیا کی طرف دیکھے، یہ چلے اسی چائنا کی طرف دیکھے جو ہمارے ساتھ ہی کم و بیش آزاد ہوا تھا تو کہاں پہنچ گیا تھا سوائے ایک ایٹم بم بنانے کے. کیونکہ اس میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ سب لیڈران کی ایک سنجیدہ کوشش تھی. پاکستان کے پاس کیا ترقی ہے؟ اب اورنج لائن 100 سال بعد آپ کے ہاں آ جاتی ہے، میٹرو 100 سال بعد آپ کے ہاں آ جاتی ہے، بے نظیر کے مرنے کے بعد ایک خلا پیدا ہوتا ہے تو عمران خان لیڈر بن جاتا ہے. تو یہ کوئی انقلاب نہیں. دیکھیں جتنی تیزی سے عمران خان صاحب چل رہے ہیں، اب یہ بھی بات چھوڑے. ایک میں عرض کروں، مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے یہ تو میرا کویسچن ہی نہیں ہے. اب جو ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ پرویز خٹک پہ آرٹیکل 6 کا ادراک ہونا چاہیے، آرٹیکل 6 اپلائی کرنا چاہیے غداری کا. اب میں ایم کیو ایم کو پوچھتا ہوں، جو ان کے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تعلقات تھے، کیا ان پہ آرٹیکل 6 چل گیا؟ کیا آپ پہ آرٹیکل 6 چل گیا؟ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، ہم ڈیبیٹ کو کھولتے نہیں ہیں. کسی کو بلاول 12واں کھلاڑی نظر آتا ہے، کسی کو عمران خان ایماندار نظر آتا ہے، کسی کو پاناما نظر آتا ہے. بات ہم کشمیر سے شروع ہوئی اور ہم اپنی سیاست پہ آگے. دیکھیں کشمیر ہو، ذاتی سیاست ہو، خارجی سیاست ہو. اچھا ویسے میں اپنی سیاست سے نکل کے ایک مرتبہ پھر سے بھارت کی جانب جانا چاہوں گی، کیونکہ ہماری سیاست بڑا کلوزلی ریلیونٹ ہے بھارت سے، تو میں تھوڑا سا اس طرف بھی جانا مجھے چاہوں گی. کمنٹ کر لینے دیجئے. دونوں ملک میں ایک عجیب معاملہ ہے. جب ان کو سیاسی یہ کسی بدحالی میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ وہاں کے سیاستدان سرحد کے اس پار کے، وہ پاکستان اینٹی پاکستانی ہو جاتے ہیں. اور یہاں جب ضرورت ہوتی ہے کسی دباؤ کو روکنے کی، کسی دھرنے کو، کسی جلسے کو، جب حکومت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ یہاں بھی پھر وہ اینٹی بھارت ہو جاتے ہیں. اور جب ذرا حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو چادروں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں، ذاتی شادیوں پہ بھی بلاتے ہیں، بین ویزے کے لوگ بھی آ جایا کرتے ہیں، خارجی پالیسیاں ایک طرف ہو جایا کرتی ہے، سفارتی معاملات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے اور اصولوں کو بلائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم نظریہ ضرورت کے تحت سیاست کرتے ہیں. اب اس سیاست کو نظریہ ضرورت کے نہیں اصولی باتوں پہ چلائیں گے تو کیا ہے، کشمیر ہمارے خارجی معاملات کی
کچھ غلطیوں کی وجہ سے سلگ رہا ہے، زیادہ سلگ. اچھا ہم نہیں مدد کریں گے، ہم اپنی شہرہ کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب تو معاملہ یہ ہوا کہ ہماری غیر سنجیدہ صورتحال کا معاملہ یہ ہے کہ میرے جیسا کم فہم سمجھے یا سینسٹیو سمجھے وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یار چلو ہم کمزور صحیح، ہماری صلاحیت نہ صحیح، جو نعرے امریکہ مارتا ہے، جو نعرے اقوام متحدہ کے ہے، جو اقوام متحدہ دندناتی پھرتی ہے، اس کا وہ تم تراک یا وہ تنتنا کہاں ہے کہ اگر وہ کشمیر کے رستے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو بند کر دیں یہ دکاندار. کیا فائدہ اس کا؟ صحیح. چلیں یہ تو کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں سیاست کی بات اور کروں گی اور اس کے بعد پھر میں واپس بھارت ہی کی طرف آؤں گی، بھارت ہی کی پالیسیز پہ آؤں گی. اتنا اسلحہ بھارت کیا کرے گا جتنا اسلحہ وہ جمع کر رہا ہے، میں یہ آپ سے ضرور سوال کروں گی. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم کا کیس میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. کیا کہیں گے فرد جرم جو عائد کی گئی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا بھی پچھلے دنوں میں کراچی چونکہ مل کے آیا، سیاستدانوں سے بھی ملا، لوگوں سے مل کے آیا، ایون میں وہاں پہ آپ کو پتا ڈی جی رینجر سے بھی ملا. ٹرائل ہونا چاہیے درست. کوئی ڈاکٹر عاصم ہے یا انجینئر قاسم ہے، کوئی بھی ہے، ان سب معاملات میں جب تک آپ ٹرائل درست نہیں کرتے، جب آپ ڈیلی کی بنیادوں پہ ہیرنگ نہیں کرتے، جب آپ انصاف وہ نہیں دیتے جو نظر آئے، تب تک ابہام رہیں گے. اگر ڈاکٹر عاصم میں برائی ہے، اگر وہ ٹیررزم کے لیے سہولت کار تھا، تو میں بڑی درد دل کے ساتھ پھر کہتا ہوں لٹکا دیں. اگر وہ نہیں تھا تو وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ بہت سارے مقدمات اور بھی پڑے ہیں، بہت سارے ٹیررسٹ اور بھی پڑے ہیں، بہت سارے زخم اور بھی ہیں، بہت سارے مسائل اور بھی ہیں. صرف ڈاکٹر عاصم ہی مسئلہ نہیں ہے. اب سب مسئلوں کو دیکھیں، مسئلوں کو اٹھائے نا، مسائل کو حل کریں نا. مسائل کس لیے ہوتے ہیں؟ حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا. قیادت کیا کرتے، کیوں قائد ہم کسی کو بناتے ہیں کہ یہ قوم کے مسائل ہیں، یہ شہر کے مسائل ہیں، یہ ادارے کے مسائل ہیں، آپ سربراہ ہیں اور آپ ان مسائل کو ختم کریں. میں اس پہ کوئی دیکھیں، میں انہیں نہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں، نہ میں ڈاکٹر عاصم پہ اس طرح کومنٹ کرتا ہوں. شواہد جو ہیں وہ عدالت کے پاس ہے، کیس عدالت میں ہے، اس کی بھی سنیں، پورا موقع دے ڈاکٹر عاصم کو. دیکھیں ڈاکٹر عاصم کی کوئی خدمات بھی ہوں گی پاکستان کے لیے، ان کو بھی دیکھے. جو اس نے غلط کام کیا، جو اینٹی پاکستان جاتا ہے اس کو بھی دیکھے، تو اس کا جو فیصلہ بنتا ہے وہ دے. وہ یہ نہ دیکھے ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، ان کا زرداری صاحب سے تعلق تھا، ان کا سندھ سے تعلق ہے، انہیں ایچ ای سی کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا ہے، وہ پیٹرولیم کے مشیر بھی رہے ہیں. ان چیزوں کو نہ دیکھے. مسئلہ یہ جو سنگین مسئلہ ہے ان کا یہی ہے نا کہ وہ سہولت کار رہے ہیں دہشت گردوں کو طبی امداد دینے میں. اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ مجرم ہے. اگر یہ چیز ثابت نہیں ہوتی تو پھر انہیں سیاسی تنہائی کا شکار کیا گیا، سیاسی قیدی بنایا ہوا ہے. ویری سمپل. ٹھیک ہو گیا. فیصل رضا عابدی کی گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ فیصل رضا عابدی کی اس موقع پہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں فیصل رضا عابدی سے میرا کوئی افینٹی نہیں ہے، کوئی ان سے میرا کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں نہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن یہ اچانک یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں مشکوک ہوتی ہیں. اتنی دیر کے وہ وہاں تھے، اب کسی کے گھر سے اسلحہ نکل آنا ایک دم، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دہشت گرد نکل آیا. اسلحے کی کوئی سمجھ نہیں لگتی. آپ کی پولیس کے اسلحے پہ تو مجھے کوئی اعتبار نہیں، یہ اسلحہ تو پلے سے بھی ڈال لیتے ہیں. ان کو موقع دے، ان کو موقع پورا فراہم کرے کہ وہ جو کہہ سکتے ہیں، جو انصاف کا رائٹ ہے، وہ عدالت میں اپنی بات کہیں. ان کے سیاسی اختلافات تھے، اب یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہتا کر کے مارے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں دشمن کے ساتھ بھی اصول کے ساتھ دشمنی رہنی چاہیے. آپ دشمنی بھی اصولوں پہ مبنی کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں یہ بھی معاشرتی بناؤ ہوتا ہے. اب آپ کسی کو خام خواہ ٹارگٹ نہ بنائیں. جس کیس میں انہیں پکڑا گیا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہاں وہ، بہرحال مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ جو بندہ سینیٹر بھی رہا ہو، اب یہ تو نہیں ہے جو بھی کراچی سے رہا ہوگا وہ مجرم ہی ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہوگا. میرا بھی دل و دماغ اس کو مانتا نہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں بھارت کی طرف آؤں گی. بھارت کے حوالے سے خبر تو آپ نے دیکھی لی ہوگی، جاپان سے جو 100 ارب کے طیارے خرید رہا ہے، جدید طیارے، جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ. کیا کرے گا اتنے اسلحے کا بھارت؟ کشمیر میں استعمال کرنے کے لیے خریدتا ہے، پاکستان آنے کے لیے خریدتا ہے، پاکستان پر استعمال کرنے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے. کیا کرے گا اتنا اسلحہ؟ عرفانہ اگر مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی تلخ بات ہے. عرض یہ ہے، ویتنام میں ایک ایٹمی طاقت نے
وہاں پہ اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے. کیا ویتنام کو شکست ہو گئی تھی؟ کیا کسی امریکہ نے ویتنام کو نیست و نابود کر دیا تھا؟ پڑوس میں چلتے ہیں. پڑوس میں ہمارے افغانستان پہ رشیا ایٹمی طاقت تھی، کوئی شک تو نہیں ہے. اس کے بعد بہت اسلحہ تھا، اس کی بہت ایجنسیز تھی، اس کی بہت سی آئی ڈی تھی، اس کی اپنی طرز کی بہت جو ہے نا وہ آرگنائزیشن تھی جو سیکرٹ کام کرتی تھی. بڑی تعلیم تھی، بڑی سڑکیں تھی، بڑا کچھ تھا. اور دوسری طرف افغانستان کیا تھا، اس کی تاریخ، اس کا سارا کچھ، اس کی ٹیکنالوجی، بہت ایک بڑے آدمی اور بچے کا فرق تھا. کیا رشیا کی اتنی توانائی، اتنے اسلحے نے ختم کر دیا آج تک افغانستان کو؟ افغانستان وہیں کھڑا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک سیکورٹیز کی لسٹ بتائی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان کا اور بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے دونوں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو میں کہہ دیتا ہوں لفظ کہ ایک دوسرے کو انصاف نہیں دے رہے ہیں. صحیح. اپنی وہی سیکورٹی جو نیوٹریشن کی سیکورٹی ہو، ایجوکیشن کی ہو، صحت کی ہو، وہ اپنی قوموں کو نہیں دے رہے. آپ ذرا دیکھیں کہ بھارت میں کس قدر غربت ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ ٹھیک ہے بھارت کامیابی کی طرف گامزن ہے، لیکن بھارت کے مسائل بھی کتنے ہیں، وہ ان کو ایڈریس کیوں نہیں کرتا؟ صحیح. اسی طرح پاکستان کا معاملہ ہے. اگر ہم یہ خطہ پرامن ہو جائے اور بھارت کو اس میں اپنا لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے، اور لیڈنگ رول بھارت کا ادا تب ہوتا ہے کہ پہلے وہ سب سے پہلے کشمیریوں کو انصاف دے، استصواب رائے کا حق دے، آزادی رائے دے. پھر آپ دیکھیں کہ بھارت کو اسلحہ نہیں خریدنا پڑے گا. بھارت کی اپنی ایکسپورٹ اور خطے میں ایک عادت ایسی ہو جائے گی. صرف کشمیر میں انصاف کر کے دیکھے، جو اتنا زر مبادلہ ضائع کر رہا ہے بھارت، جو اب کبھی جاپان کو دیتا ہے، کبھی امریکہ کو دیتا ہے، اور غالباً وہ چائنا کے بعد سب سے بڑا وہ اسلحے کی منڈی بنا ہوا ہے. تو اس منڈی سے وہ نجات دلائے گا اگر اپنے آپ کو، تو پورے خطے کی خوبصورتی سامنے آئے گی، پورے خطے کی ترقی سامنے آئے گی، پورے خطے کے انسانی حقوق بڑھیں گے. اور یہی وہ امریکہ ہے، یہی وہ رشیا ہے کہ بھارت کو سیدھی طرف نہیں آنے دیں گے. اور وہاں کا جو دہشت گرد اس وقت وزیر اعظم ہے، اس کی بھی تان ٹوٹتی ہے تو جا کے اسلحہ سازی پہ یا اسلحہ کی خریداری پہ. تو قومیں اسلحہ سازی سے، قومیں اسلحہ کی خریداری سے کبھی ترقی نہیں کرتی. اور میں پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ کبھی یہ اسلحہ چلایا نہیں جاتا، اس پہ اور خرچہ ہی کیا جاتا ہے. اس سے ٹھیک ہے آپ قوت بناتے ہیں ڈرانے کے لیے. اس وقت جدید دنیا میں، گلوبل ولیج میں، اگر آپ کو فتح چاہیے، اگر آپ فاتح بننا چاہتے ہیں تو اکنامیکل فتح ہے. اب یا تو پراکسی وار کا دور ہے، یا نفسیاتی وار کا دور ہے، یا ٹیکنالوجی بنانے کی وار کا دور ہے. اب وہ کنونشنل وار کا دور نہیں ہے. اگر کنونشنل وار کے لیے بھارت اتنا کچھ خرچہ کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے تھوڑا سا انصاف پسند ہو جائے. وہی بھارت آپ کو امریکہ کے مقابلے میں نظر آئے گا، چائنا کے مقابلے میں نظر آئے گا. اسلحہ خرید کے نہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ وہ امریکہ کی طرح چودراہٹ حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ یو ایس ایس آر جو ٹوٹ کے آخر روس بنا اس کی طرح چودھری بن سکتا ہے. اسلحہ خریدنے سے، ایٹم بم ہونے سے بھی کسی کشمیر کی آزادی، کسی خالستان کی آزادی، کسی اور اس کے جو پاش ہونے والے، دیکھیں وہ میں ایک عرض کر دوں، پاش ہونے والے جو حصے ہیں اس کی بات میں چھوڑتا ہوں. جغرافیے کی تبدیلی کو اسلحہ نہیں روکتا. ٹھیک ہے. جغرافیے کی تبدیلی کو سوچ روکتی ہے. بھارت اپنے اندر جب تک سوچ پیدا نہیں کرتا، یہی میں کہتا ہوں پاکستان جب تک اپنے اندر سوچ پیدا نہیں کرتا تو ترقی ممکن نہیں ہے. یہ خام خیالی ہے کہ کوئی اسلحہ بیچ کے آپ پیسے تو کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو امریکہ کرتا ہے، اسلحہ بیچ تو نہیں رہا، بھارت تو خرید رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں امریکہ کے حوالے سے. میرے پاس آخری منٹ ہے اور میں آپ سے جواب یہ چاہوں گی کہ ٹرمپ یا ہیلری. میں ایک عرض کروں، مجھے ہلری لگتی ہے. اچھا. مجھے ہلری لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ٹرمپ کر رہے ہیں اس میں میری امریکہ دوستوں سے بات بھی ہوئی. ٹھیک ہے. ہلری کا چانس ہے. اور ایک جاتے جاتے عرض کروں، مجھے امریکن دوستوں نے ٹوکا، وہ کہتے ہیں آپ سب پاکستانی ہیلری کہتے ہیں کیونکہ ہم اردو میں ہیلری لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش کے سپیل کو دیکھیں تو وہ ایک آئی کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہلری. ٹھیک ہے. ہلری کلنٹن. ٹھیک ہو گیا. اور پالیسیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں مختصراً اس کا بھی جواب چاہوں گی. کم دشمن
पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज जो अमेरिका की हैं उसमें कुछ कम दुश्मन पॉलिसीज हैं? उसमें निस्बतन कम है, लेकिन ये अमेरिकन अपने एक बंदे को, एक सदर को भी नहीं देखते, वो कांग्रेस को देखते हैं, वो अपने सेनेटर्स को देखते हैं, वो अपनी पॉलिसी को देखते हैं, वो अपने पेंटागान को देखते हैं। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि हिलरी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान या शी मे बी अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। हिलरी इज़ हिलरी एंड हिलरी इज़ अमेरिकन। ट्रंप हो, हिलरी हो, ओबामा हो, कोई ड्रामा हो, कोई बुश हो, कोई जूनियर बुश हो, सीनियर बुश हो, क्लिंटन हो, ये सब अमेरिकन है। ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं लड़ते, ये अपनी रियासत को मजबूत करते हैं। तो जो भी आएगा हमें टफ टाइम देगा। मरता है जो उसको सारे मारने की कोशिश करते हैं। बैन अल-अक़वामी बरादरी में भी जो चौधरी है वो मजलूमों को दबा के रखता है, इसी पे उसकी चुदराहट रहती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का नईम मसूद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और जिस तरह से अभी नईम मसूद साहब ने फरमाया कि जो भी मुल्क अपनी पॉलिसीज़ का दिफा करता है वही मुल्क असल में मुल्क होता है और अपनी कौम का दिफा वही मुल्क कर रहा होता है। हमारे सियासतदानों को ये सोचना है कि क्या उनकी पॉलिसीज़ कौम का और मुल्क का दिफा करने के लिए काफ़ी हैं या फिर उन्हें अपनी पॉलिसीज़ को नए सिरे से तश्कील देना होगा। असर नौ अपने मुल्क की तामीर के लिए उन पॉलिसीज़ पर नज़र करनी होगी, मुल्क दोस्त पॉलिसीज़ बनाना होंगी। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।